کیا آپ نے کبھی کسی رات اکیلے میں اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں اور بنا رکے روتے ہوئے صرف اتنا کہا ہو، یا اللہ بس میری ایک دعا قبول کر لے، اور پھر دل کا بوجھ اتنا بڑھ گیا ہو کہ شبدوں کا وزن رک جائے، صرف آنسو گرتے رہیں؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت سچ جانیں گے جو انسان کا دل ہلا دیتا ہے۔ جس دعا کو آپ آنسوؤں کے ساتھ مانگتے ہیں وہ آسمان پر کیسے اٹھتی ہے، فرشتے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کس وقت اللہ کے عرش پر آپ کا نام پکارا جاتا ہے۔ آج تمہاری روح یہ سب سن کر بے چین بھی ہوگی اور سکون بھی پائے گی۔ دوستو، دھرتی پر جب کوئی ایک بندہ رو کر دعا مانگتا ہے تو آپ کو لگتا ہوگا کہ شاید بس آپ ہی ٹوٹ رہے ہیں، لیکن سچائی سنو، جیسے ہی تمہاری آنکھ سے پہلا آنسو گرتا ہے آسمان بے چین ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک حدیث کا مطلب ہے اللہ کے نزدیک وہ آنسو سب سے پیارا ہے جو اس کے ڈر اور اس کے پیار میں گرتا ہے۔ انسان روتا ہے لیکن اوپر ایک ہلچل شروع ہو جاتی ہے، فرشتوں کے پنکھ کانپ اٹھتے ہیں اور ایک فرشتہ کہتا ہے، اے رب تیرے بندے کی دعا اٹھ رہی ہے۔ یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے۔ جب تمہاری دعا اوپر اٹھتی ہے وہ اکیلی نہیں جاتی، فرشتوں کا ایک پورا قافلہ اس کے ساتھ چلتا ہے۔ ہر فرشتہ ایک ہی چیز کہتا ہے، آمین آمین آمین۔ تم نیچے رو رہے ہوتے ہو لیکن تمہاری دعا پر اوپر سینکڑوں فرشتوں کی آمین جڑتی ہے، اور جب فرشتوں کی آمین جڑتی ہے تو دعا کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ وہ ایک سادھارن دعا نہیں رہتی بلکہ ایک ایسا آسمانی پیغام بن جاتا ہے جسے ٹھکرانا ممکن نہیں۔ حدیث کے مطابق آسمان کے 7 دروازے ہیں۔ جب تمہاری دعا پہلے دروازے تک پہنچتی ہے تو دروازہ خود سے کھل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رو کر مانگی گئی دعا، دل کو توڑ کر مانگی گئی دعا جس میں معصومیت ہوتی ہے، جس میں اہنکار نہیں، جس میں ٹوٹن ہوتی ہے، اس دعا کو روکنا کسی بھی دروازے کے بس کی بات نہیں۔ کچھ دعائیں بہت کمزور ہوتی ہیں، بس ہونٹ لکھتے ہیں، لیکن کچھ دعائیں انسان کی روح سے نکلتی ہیں۔ وہ دعا اتنی بھاری ہوتی ہے کہ آسمان ہل جاتا ہے۔ یہ وہی دعا ہے جب انسان کہتا ہے، یا اللہ مجھے چھوڑ مت، بس ایک بار سن لے۔ ایسی دعا جب آسمان پر پہنچتی ہے تو اس پل فرشتے چپ ہو جاتے ہیں، ایک سناٹا پھیل جاتا ہے۔ پھر ایک فرشتہ کہتا ہے، اے رب یہ تیرے اس بندے کی دعا ہے جو تجھ سے ٹوٹا نہیں ہے، بس تجھے پکار رہا ہے۔ آسمان کے 7 دروازے پار کرنے کے بعد دعا پہنچتی ہے عرش الہی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انبیاء کی دعائیں بھی پیش ہوتی ہیں، جہاں ہر فیصلہ لکھا جاتا ہے، جہاں سے تقدیر کا تخت چلتا ہے۔ اور جب تمہاری دعا وہاں پہنچتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اے رب یہ تیرا بندہ رو رو کر تجھ سے ایک چیز مانگ رہا ہے، اور اللہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو ہر وقت دیکھ رہا ہے، مسکرا کر کہتا ہے، مجھے پتا ہے، میں سب سن رہا ہوں، میں نے اس کے آنسوؤں کو گنا ہے۔ بہت لوگ سوچتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن سچائی یہ ہے اللہ کبھی نہ نہیں کہتا۔ اللہ ہمیشہ 3 میں سے ایک چیز دیتا ہے۔ نمبر 1، ابھی دے دو کیونکہ میرا بندہ ٹوٹ گیا ہے۔ کبھی تمہیں ترنت راحت ملتی ہے، دل ہلکا ہو جاتا ہے، پریشانی اچانک حل ہو جاتی ہے، یا جس چیز کے لیے رو رہے ہو وہ آسانی سے ملنے لگتی ہے۔ نمبر 2، دیر سے دو کیونکہ میں اسے اور بہتر بنا رہا ہوں۔ یہی وہ وقت ہے جب انسان سوچتا ہے میری دعا تو رک گئی ہے، لیکن اوپر اللہ کہتا ہے، میں تیرے لیے صبر کے بدلے میں ایک بڑی نعمت لکھ رہا ہوں۔ نمبر 3، اس کے بدلے میں اس سے بڑی بلا ہٹا دو۔ کبھی کبھی تمہارے دکھنے والی مشکل، تمہارے دکھنے والی دعائیں اللہ اس لیے قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ تمہاری زندگی سے ایک بڑی مصیبت کو ہٹا دیتا ہے۔ وہ دعا جو ضائع نہیں جاتی۔ دوستو، تمہاری ایک بھی دعا ضائع نہیں ہوتی۔ ایک حدیث کا مطلب ہے، قیامت کے دن انسان کو وہ سب دعائیں دکھائی جائیں گی جو کبھی قبول نہیں ہوئی، اور اس وقت بندہ پکارے گا، یا اللہ جو مل رہا ہے وہ سب اس سے بہتر ہے۔ کیوں؟
کیونکہ اللہ جب روکتا ہے تو دینے کے لیے روکتا ہے۔ فرشتے 3 چیزیں لکھتے ہیں۔ نمبر 1 دعا کا وقت، نمبر 2 آنسوؤں کی تعداد، نمبر 3 دل کی نیت۔ اور جب دل سچا ہو تو دعا کو عرش تک پہنچنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ دوستو، آج تم جو بھی درد لے کر میرے ساتھ اس ویڈیو کو سن رہے ہو، یاد رکھنا تمہاری دعا کو فرشتے ابھی اٹھا رہے ہیں، تمہارے آنسو ابھی گنتے جا رہے ہیں، اور تمہاری تقدیر کے کسی صفحے پر اللہ نے تمہارے نام کا کچھ ضرور لکھا ہے۔ بس تم ٹوٹنا مت، رکنا مت، دعا مانگنا کبھی بند مت کرنا، کیونکہ دنیا میں سب سے مضبوط چیز ایک ٹوٹے ہوئے دل کی دعا ہوتی ہے۔ دوستو، اگر تم ایسے وقت سے گزر رہے ہو جہاں دل بوجھ سے بھرا ہے، جہاں دعا رک رک کر نکلتی ہے، جہاں راتیں بھاری ہو جاتی ہیں، تو مجھے سنو۔ رات کے آخری پہر صرف ایک بار ہاتھ اٹھانا اور کہنا، یا اللہ تو جانتا ہے میری دعا کا سفر تو ہی پورا کر دے۔ مجھے یقین ہے تمہارے دل میں نور اٹھے گا اور تمہاری دعا ایک دن عرش تک پہنچ کر قبولیت کا دفتر کھول دے گی۔ دوستو، اگر تم نے کبھی رات کے اندھیرے میں اکیلے بیٹھ کر روتے ہوئے ہاتھ اٹھائے ہوں تو اس ویڈیو کو یہیں روک کر اپنے دل سے ایک دعا کر لو، کیونکہ شاید یہی وہ پل ہے جب تمہاری دعا کا آسمانی سفر شروع ہو۔ میری گزارش ہے اس ویڈیو کو اپنے تک مت رکھو، اسے ان لوگوں تک پہنچاؤ جو ٹوٹی ہوئی دعاؤں کے سہارے جی رہے ہیں، کیونکہ کیا پتا کسی ایک انسان کی زندگی صرف تمہارے شیئر کرنے سے بدل جائے۔ اور ہاں، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعا کا سفر آسان کر دے تو کمنٹ میں صرف اتنا لکھو، آمین یا رب۔ اگر مل کر ایک دوسرے کی دعاؤں کے سفر میں روحانی روشنی بن جائیے۔